السلام علیکم معزز ناظرین، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور گزشتہ کی طرح آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 125 تا 128 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب، اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیوی، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا، اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت قبول کرنے والا مہربان۔ اے ہمارے رب اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ تفسیر۔ چونکہ امامت کے باب میں لا ینال عہد الظالمین ارشاد ہو چکا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں مومنین کو خاص فرمایا، اور یہی شان ادب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول ہوئی، اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں وہ بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور بعد طوفان نوح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرما۔ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع و مخلص بندے تھے،
پھر بھی یہ دعا اس لیے ہے کہ طاعت و اخلاص میں اور زیادہ کمال کی طلب رکھتے ہیں۔ ذوق طاعت سیر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں آپ کی طرف سے، تو یہ تواضع ہے اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے۔ مسئلہ کہ یہ مقام قبول دعا کا ہے، اور یہاں دعا و توبہ سنت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی ضروریت میں یہ دعا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، یعنی کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل نے یہ دعا کی کہ یا رب، اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما، اور یہ شرف ہمیں عنایت کر۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور ان دونوں صاحبوں کی نسل میں حضور کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا۔ اولاد حضرت ابراہیم میں باقی انبیاء حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں۔ مسئلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد شریف خود بیان فرمایا۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم کے پتلے کا خمیر ہو رہا تھا، میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک نور سا ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان و قصور ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور آخر زمانہ میں حضور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ علی احسان۔ اس کتاب سے، قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق کو معنی کا سکھانا مراد ہے۔ حکمت کے معنی میں بہت اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک حکمت سے فقہ مراد ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ حکمت سنت کا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حکمت علم احکام کو کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حکمت علم اسرار ہے۔ ستھرا کرنے کے یہ معنی ہے کہ لوہے نفوس و اردا کو قدورات سے پاک کر کے حجاب اٹھا دیں، اور آئینہ استعداد کی جلا فرما کر انہیں اس قابل کر دیں کہ ان میں حقائق کی جلوہ گری ہو سکے۔ یہاں تک اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے، اور اب تھوڑا سا درس قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالکل شارٹ سا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورہ النساء کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 80۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز زندگی کو اپنے بندوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ لہذا میں اپنے معزز ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے اوپر چل کر، قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو اپنا کر ہی ہم بہتر مسلمان بن سکتے ہیں۔ لہذا میری اپنے تمام معزز ناظرین، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں سے یہ استدعا ہے کہ آپ ضرور اس چینل کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چینل دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، اردو میں ترجمہ تفسیر پیش کی جاتی ہے، تو ضرور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف ترغیب دیں، کیونکہ جب تک آپ قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں تو آپ اس پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور قرآن پاک کو سننا بھی ثواب ہے، لیکن اگر آپ قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر اس کی طرف آپ بڑھیں گے اور آپ قرآن پاک کو سمجھیں گے تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ
مزید اس کے اوپر عمل کرنے کی ویسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا شروع کر دے گا، کیونکہ جب آپ ایک مسلمان کو قرآن پاک کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا میری آپ تمام ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو اس پر پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور کرے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام آپ کے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے اور حاضرین کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر، اور جاتے جاتے میں آپ سے یہ ضرور استدعا کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو، جو میرے نام حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ کے نام کے ساتھ ہے، اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، تھینک یو۔